اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 66 سے آج ہم پڑھیں گے مخلوق کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کسی محترم ہستی مثلا نبی یا ولی ان کے علاوہ کسی ہستی کی قسم کھانے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا مکروہ ہے، بعض نے کہا حرام ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھانا جائز ہے، اور اس قسم کی مخالفت سے انسان حانث ہو جائے گا۔ حانث یعنی قسم ٹوٹ جائے گی، حانث ہونا قسم ٹوٹنے کو کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کلمہ طیبہ کے 2 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قسم کھانا کفر ہے۔ ہاں، اگر قسم کھانے والے کا یہ ارادہ ہے کہ جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی طرح کرتا ہے تو وہ ضرور کافر ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا ارادہ نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح تعظیم کا ارادہ کرے تو مشرک ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا، صفحہ نمبر 67 آ گیا۔ بعض لوگ قبروں اور اصحاب قبور کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس سے ان کا مقصد حقیقی حلف نہیں ہوتا، یعنی قسم نہیں ہوتا، جیسے جسے یمین کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس شخصیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی شفاعت طلب کی جا رہی ہے، جیسے زندگی میں اور وفات کے بعد بارگاہ خداوندی میں عزت و کرامت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے وسائل و اسباب کی حیثیت دی ہے جن کی دعا اور شفاعت سے حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، یا میں تجھے فلاں کی قسم دیتا ہوں، یا اس قبر والے کی قسم دیتا ہوں، یا ایسے ہی دوسرے الفاظ جو شرک اور کفر تو کجا حرام تک بھی نہیں پہنچاتے۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دے کر ہلاکتوں میں واقع ہونے سے گریز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ ہم اور تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے، آمین، اور اس سے کم درجے کے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ آگے سوال آتا ہے کرامات اولیاء کے بارے میں۔ کیا اولیاء اللہ کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی کرامات ہوتی ہیں؟ جواب، ہاں، ہم پر لازم ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں اور ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد جائز ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہیں۔ ان کا انکار وہی شخص کرے گا جس کی بصیرت اندھی ہو چکی اور طبیعت میں فساد ہو۔ اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں کیونکہ اللہ کے نیک ولی ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو جو رب تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اللہ پاک اس کو جتنی زیادہ گہری دوستی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کرامات پر دلائل کہتے ہیں، کوئی ہیں آپ کے پاس؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کرامات کے واقع ہونے کی 2 دلیلیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس محراب عبادت گاہ میں، محراب کہتے ہیں عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ انہوں نے کہا ہے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں بس صرف
سمپل لوگ بات کر دیتے ہیں، یہ بات کر کے چلے گئے آگے، اور اچھی بات ہے جو انہوں نے حوالہ دے دیا، لیکن عام فہم بندہ جو ہے یہاں سے سمجھ نہیں پاتا، نہ ہی اس کے دل میں یہ بات اترتی ہے، تو اس میں کون سا حرج ہے، پھل آ گیا تو پھل کیسے ہو، اللہ پاک سے آ گئے، اللہ پاک کی طرف سے ہے تو اس طرح ہوا۔ اصل میں یہاں واقعہ بیان کرنا ان کا مقصود نہیں ہے، لیکن میں یہاں واقعہ پورا بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تاکہ بات آپ کے ذہن میں پوری طرح اتر جائے۔ اصل میں یہ تھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ جو تھی نا، انہوں نے نظر مانی تھی، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، انہوں نے اپنے رب کے حضور نظر مانی۔ اس زمانے میں لوگ ایسے ہی نظریں مانتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ جو ہیں علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم لوگ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس طرح وہاں ان کے پاس ان کی جو مسجد تھی اس کے ارد گرد حجرے تھے۔ وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف حجرے ہوا کرتے تھے، ان حجروں کے اندر لوگ آتے، وہاں رہتے تھے، ان حجروں میں عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اور ولایت کا مقام حاصل کیا کرتے تھے، اور دین کی تبلیغ کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت نبی تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے جب یہ نظر مانی کہ یا اللہ میں نظر مانتی ہوں جو بھی میری ہاں اولاد ہوگی اس کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، اسے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ لوگ ایسے ہی وقف کر دیا کرتے تھے، ادھر چھوڑ آیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، تاکہ کم از کم ہمارے درمیان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو جو ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور حضرت مریم کی ماں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ کوئی ایک بھی نیک ہو گیا تو ہم سب کی جو ہے وہ بخشش کا سامان کر جائے گا۔ اسی لیے لوگ اپنے گھروں میں سے دین کی تعلیم کے لیے اپنا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی کو وقف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک بچی اس کو عالم دین بناؤں گا، یا اللہ یہ ایک بچہ اس کو عالم دین بناؤں گا، یہ بچی حافظ قرآن بنے گی، یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ نیت کیا ہے؟ چلو کم از کم ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، خار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن یہ جو بچہ، یہ جو بچی دین کے لیے یا اللہ وقف کر رہے ہیں، میرے مولا نیت ہماری یہ ہے کہ کل کو یہ بھی قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بنے گا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ یہ تو نیک ہوگا۔ تو یہی مقصد حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی جو ہیں حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے جو ہے یہ نظر مانی۔ تو جب انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ جو میرے ہاں اولاد ہوگی وہ سب کی سب، جو بھی اولاد ہوگی اس کو میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کراؤں گی، تیرے راہ میں وقف کر دوں گی۔ پھر جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ ان کے ذہن میں تھا میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ تو اپنے رب سے انہوں نے عرض کی یا اللہ انی وضعتھا انثی، یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا، میں نے تو بیٹا سوچا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میری کرنی ہے، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، لیکن اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ لڑکا ہوگا تو دوں گی، تم نے کہا تھا جو بھی پیدا ہوگا اسے میں تیری راہ میں وقف کروں گی، اب اس کو میری راہ میں وقف کرو۔ پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پھر چھوڑ آئیں تربیت کے لیے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی تربیت میں چھوڑ آئی، اور پھر وہاں انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہیں جوان ہوئی،
اور جب وہ جوانی کو چڑھی تو آپ باہر سے دروازے کو تالا لگا کے جاتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام. بچی جوان ہے، کہیں بہک نہ جائے، پھسل نہ جائے، کہیں کسی کوئی اور پھسل نہ جائے، جوان بچی ہے. چاروں طرف حجرے تھے تو کمرے کو تالا لگا کے جاتے تھے. ان کے کہیں بھی جانا ہوتا تھا ہر وقت کنڈی تالا لگا رہتا تھا، آپ کے کمرے کو بند رہتا تھا. کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا تھا، اندر سے وہ باہر نہیں آ سکتی تھی. صرف اللہ توبہ کرنی ہوتی تھی اور زکریا علیہ السلام ہی نے آ کے دروازہ کھولنا ہوتا تھا. یہ وہ واقعہ ہے جب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس پھل فروٹ آ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اس میں خالی مطلق تو لکھا، اور مطلق تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کیوں پوچھ رہا تھا کہ کدھر سے ہے. وہ اس لیے پوچھ رہے تھے نہ کو اندر جانے کا کوئی راستہ، نہ باہر آنے کا کوئی راستہ، میں تالا لگا کے ہوں، ادھر آیا کون ہے تو کیسے آ گئے یہ پھل. یہ پورے جلال کی بات ہے، یہ کوئی محبت کی بات نہیں ہے. بڑے جلال کی بات ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی سے جو ہے بات کرتا ہے کہ بیٹی بتا میری غیر موجودگی میں یہاں کون تھا، کس سے تیری بات ہوئی. جب اولاد سے ماں باپ جو ہے تفتیش کرتے ہیں کہ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹی سے پوچھتے ہیں، اس طرح آپ نے بھی پورے روب کے ساتھ پوچھا. میں باہر سے تالا لگا کر گیا تھا، چابیاں میرے پاس تھیں، تو پھر نہ کو باہر جانے کا کوئی راستہ، نہ اندر آنے کا کوئی راستہ، تو تمہارے پاس یہ پھل کیسے آ گئے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اس سوال پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سردیوں کا پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کا پھل سردیوں میں موجود ہوتا تھا، اور یہ پھل ان کے پاس خلاف معمول طریقے سے آتا تھا. اور یہاں یہی کرامت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دو، وہ تم پر تر و تازہ اور پکی کھجوریں گرائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے والے تھے، آپ جنگل میں تھی، پریشان تھی، گاؤں میں گئی تو لوگ کہیں گے یہ کہاں منہ کالا کر کے آ گئی، نعوذ باللہ، الزام پہ الزام لگیں گے. لیکن اس پاکیزہ خاتون کو اپنی عزت کی جو ہے وہ پرواہ تھی، تو اللہ پاک نے ان کی عزت کی کیسے حفاظت فرمائی. وہ جنگل میں چلی گئی، جب جنگل میں گئی تو وہاں کھجور کا درخت تھا. اپنے گاؤں سے باہر چلی گئی تھی، کھجور کا درخت تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلا. اب کھجور کے درخت کا تنا ہلتا ہے بلا، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ ہلا. تنے سے جتنا مرضی زور لگاتے رہو کھجور کا درخت ہلے گا نہیں. لیکن اللہ پاک نے حکم دیا تھا تو اللہ کی بندی نے اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا، تو اللہ پاک نے ان کی کرامت کو ظاہر کر دیا. درخت ہلنے لگا اور پکی ہوئی کھجوریں گرانے لگا. اسی سلسلے کی کڑی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. وہ لوگ 309 سال کھائے پیے بغیر غار میں سوئے رہے. 309 سال اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ظاہری ذریعے کے ان کی دائیں اور بائیں جانب تبدیلی کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تاکہ ان کے پہلوؤں کو تکلیف نہ پہنچے. نیز انہیں سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کا یہ انتظام فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا تو اس کی دھوپ اس جگہ نہیں پہنچتی تھی جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے. 100 سال نہیں، 309 سال، 309 سال لیٹے رہے، سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت خضر اور سکندر ذوالقرنین کا ذکر فرمایا اور حضرت آصف ابن برخیہ کا ذکر فرمایا جن کے پاس کتاب کا علم تھا. تو یہ واقعات تو میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس کو شیئر کریں گے.